کیا آج کے دور میں جو لوگ خود کو سید یا سادات کہتے ہیں واقعی وہ اہل بیت سے ہیں یا صرف ایک دعویٰ ہے جس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں؟ اور کیا شجر نسب واقعی قابل اعتبار ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ویڈیو کا ریاکشن کرنے جا رہے ہیں جس نے ہزاروں لوگوں کے ذہن بدل دیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک انتہائی حساس اور اہم گفتگو، جس میں وہ بات کرتے ہیں سادات، سید ہونے کے دعوے اور شجرہ نسب کی حقیقت کے بارے میں۔ یہ ٹاپک صرف مذہبی نہیں بلکہ جذباتی بھی ہے، اس لیے ہم اس کو دلائل اور احترام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی شاہ جی اگلا سوال کریں۔ اچھا علی بھائی، اس سوال سے نا ضمن ایک مزید میں کلیریفیکیشن کر لوں تاکہ یہ بات بالکل کنکلوڈ ہو جائے۔ یہ پرسنل میرا بھی سوال سمجھ لیں اور بھی باقی جو بالخصوص جو سادات کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کا ہے کہ جب آپ کسی بھی سید کا نا، چاہے اس کا اس وقت کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک کا سید ہو، یہ بھی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بیٹھے ہیں، آپ اس کا شجرہ نسب کھول لینا۔ اب اس کی اتھینٹسٹی پہ میں نہیں جاتا کہ اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے۔ شجرہ نسب کی ظاہر ہے وہ بھی ایک روایت سینہ بسینہ ہی چلی ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں گے نا، پیچھے جو بزرگ ان کے ہوں گے نا، صاحب قبر، صاحب مزار، وہ ان کے بارے میں دعویٰ ہوگا کہ یہ صاحب تصوف تھے۔ کوئی کہے گا جی قادری تھے، کوئی کہے گا نقش بندی تھے، کوئی کہے گا سور وردی تھے، شیعہ کہیں گے جی حالت تقیہ میں تھے، اندر سے شیعہ تھے، سنی کہیں گے نہیں جی یہ تو صحیح سنی۔ یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ اس سادات میں سارے تصوف کہاں سے آ گیا؟ جی پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، وہ ان کے اس لیے مجتہد تو کہ کہتے ان کے ہیں، کمپیٹیٹر وہ ہیں، ان کے مجتہد کہتے ہیں، لیکن سادات کسی کے لیے آپ لڑی کھول لیں وہ پیچھے یہ لڑی جو مرضی کھولتے رہے۔ پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے، ہماری یہ نقال تھے، اصل میں ہم وارث رسول ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ، مجھے بتائیں صوفیوں کے بس اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ جی ہاں، ان کو شیعہ ماشاءاللہ جس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور ناسبی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو، جی، کیونکہ انہوں نے غنیۃ الطالبین کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جس میں وہ بات اس طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بہت غلو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی کئی چیزیں اس میں، مطلب صحیح چیزیں بھی غلط بھی، ہم تو ہر شخص سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو صوفیوں کے سب سے بڑے امام کو تو شیعہ سرے سے نہیں مانتے عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ تعالی، تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ تو باقی یہ شجرے وغیرہ چھوڑ دیں۔ میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا، وہ قادیانی تھا، وہ یعنی اس کے نام میں بھی سید آتا تھا، ہے وہ سید تھا۔ تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مجھے پیچھے سے، بند کریں جی آوازیں، ہاں جی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کیونکہ تیری تعلیمات کے اوپر نہیں ہے۔ تو آپ پیچھے نہ جائیں، یہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ، میں کہنا بہت پیچھے جایا کرو، تسی بشکار اڑ دے ہو، تسی پیچھے جاندے ہو 800-900 سال، ہم کہتے ہیں پورے 1400 سال پیچھے جاؤ، مولا علی حسن حسین تک جاؤ اور دکھاؤ حدیث کی کتابوں سے کہ مولا علی کس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کس صوفی سلسلے کے تھے، دکھائیں۔ یہ پیچھے نہیں جاتے ہیں، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، پیچھے ہم جاتے ہیں۔ پیچھے سے مراد کیا 800-900 سال پیچھے ہے، پیچھے سے یہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 300 سال کے بعد پولوشن آ گئی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہی تو ہمارا مقدمہ ہے، ہمارا یہ پورا چیخو پکار کا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ جو 1000 سال پیچھے، آپ 1100 سال پیچھے جاتے ہیں، وہیں تو خرابی شروع ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا جاؤ اور پیچھے جاؤ، وشکار نہ اڑو، پورا پیچھے جاؤ، ادھا پیچھے نہ جاؤ، بتایا جی نا، پورا پیچھے، اسی پیچھے جانے ہیں، تسی ادھے پیچھے جانے ہو، اسی پورا پیچھے ٹر جانے ہیں، یہ تو کام سٹارٹ ہویا سی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو آخر تک دیکھی ہوگی۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہ صرف نام کے ساتھ سید لگا لینے سے حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو شجرہ نسب کو محفوظ رکھنا ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اس کی ویریفیکیشن کیسے ہو۔ یہ پوائنٹ کافی سینسٹیو ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے آئیڈینٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام میں اصل عزت تقویٰ کی ہے، نہ کہ نسب کی۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہاں جو بات کی انہوں نے کہ واقعی سوچنے والی ہے کہ اگر شجرہ نسب میں غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا، اور کیا ہمیں اپنی آئیڈینٹی صرف اس پر رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ اصل اہمیت ہمارے اعمال اور تقویٰ کی ہے، نہ کہ صرف نام یا نسب کی۔
اب آپ بتائیں کہ کیا آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہم ایسے ہی حقیقت پر مبنی ریاکشنز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریاکشن کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔